ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کے بعد مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے لگی ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان برسوں سے خونی دشمنی جاری ہے اور جغرافیائی سیاسی عوامل کے نتیجے میں ان کی شدت میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ تہران اسرائیل کو امریکہ کا حلیف ہونے کی وجہ سے شیطان کوچک یعنی چھوٹا شیطان کہتا ہے، جبکہ اس کے لیے امریکہ شیطان بزرگ یعنی بڑا شیطان ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کا الزام ہے کہ ایران دہشت گرد گروپوں کی مالی معاونت کرتا ہے اور اس کے مفادات کے خلاف حملے کرتا ہے۔ ان پرانے دشمنوں کے درمیان کی دشمنی کے نتیجے میں بہت ہلاکتیں ہوئی ہیں اور اکثر یہ سب پس پردہ کارروائیوں کے طور پر سامنے آیا اور کوئی بھی حکومت ان کی ذمہ داری قبول نہیں کرتی۔ تاہم غزہ کی جنگ نے حالات کو مزید خراب کیا۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان تعلقات سن 1979 تک کافی خوشگوار ہوا کرتے تھے، لیکن پھر تہران کا اقتدار آیت اللہ خمینی نے سنبھال لیا۔ اگرچہ ایران نے فلسطین کی تقسیم کے منصوبے کی مخالفت کی تھی، جس کی وجہ سے سن 1948 میں اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی تھی، لیکن مصر کے بعد ایران دوسرا اسلامی ملک تھا جس نے اسے تسلیم کیا تھا۔ اس وقت ایران میں بادشاہت تھی اور وہاں پہلوی خاندان کے شاہوں کی حکومت تھی اور وہ مشرق وسطی میں امریکہ کے اہم اتحادیوں میں شامل تھے۔ اسی وجہ سے اسرائیل کے بانی اور اس کے پہلے سربراہ ڈیوڈ بن گورین کی حکومت نے اپنے عرب پڑوسیوں کی طرف سے نئی یہودی ریاست کو مسترد کرنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران سے دوستی کی کوشش کی اور ان کی دوستی حاصل بھی کی، لیکن سن 1979 کے انقلاب نے شاہ کا تختہ الٹ کر ایک اسلامی جمہوریہ قائم کی گئی۔ نئی حکومت کی شناختی ایک اہم علامت میں امریکہ کی مخالفت اور اس کے اتحادی اسرائیل کی سامراجیت کو مسترد کرنا شامل تھا۔ نئی آیت اللہ حکومت نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیے، ان کے شہریوں کے پاسپورٹ کو تسلیم کرنا بند کر دیا اور تہران میں اسرائیلی سفارتخانے پر قبضہ کر کے اسے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کے حوالے کر دیا۔ PLO اس وقت اسرائیلی حکومت کے خلاف فلسطینی ریاست کی قیادت کر رہی تھی۔ اسرائیل کے خلاف دشمنی نئی ایرانی حکومت کا ایک ستون تھا، کیونکہ اس کے کئی رہنماؤں نے فلسطینیوں کے ساتھ تربیت لی تھی اور انہوں نے لبنان جیسی جگہوں پر فلسطینیوں کے ساتھ گوریلا جنگ میں حصہ لیا تھا اور انہیں ان کے ساتھ بہت ہمدردی تھی۔ اس کے علاوہ نیا ایران خود کو ایک اسلامی طاقت کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا اور اسرائیل کے خلاف فلسطینی مسئلے کو اٹھانا چاہتا تھا، جسے عرب مسلم ممالک نے ترک کر دیا تھا۔ اس طرح تہران میں سرکاری حمایت کے ساتھ بڑے فلسطینی حامی مظاہرے عام ہو گئے۔ دوسری طرف اسرائیل میں ایران کے خلاف دشمنی سن 1990 کی دہائی تک شروع نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت تک صدام حسین کے عراق کو بڑا علاقائی خطرہ سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اسرائیلی حکومت نے ایران کنترا کے نام سے مشہور خفیہ پروگرام کو ممکن بنانے میں ثالث کا کردار ادا کیا تھا، جس کے ذریعے امریکہ نے 1980 سے 1988 کے درمیان اس کے پڑوسی عراق کے خلاف جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کو ایران کی طرف موڑ دیا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ اسرائیل نے ایران کو اپنے وجود کے لیے ایک اہم خطرے کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا اور دونوں کے درمیان دشمنی زبانی جنگ سے نکل کر حقیقی جنگ تک چلی گئی۔ دوسری بڑی علاقائی طاقت سعودی عرب سے بھی ایران کا سامنا رہا۔ ایران اس بات سے آگاہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر سنی اور عرب اسلامی دنیا میں ایک فارسی اور شیعہ ملک ہے، اور ایرانی حکومت نے اپنی تنہائی کے احساس کے پیش نظر ایک حکمت عملی تیار کرنا شروع کر دی کہ کہیں اس کے دشمن ایک دن اس کی سرزمین پر نہ حملہ کر دیں۔ اس طرح تہران کے ساتھ منسلک تنظیموں کا نیٹ ورک پھیل گیا اور انہوں نے ایرانی مفادات کے لیے فوجی کارروائیاں کیں۔ ان میں لبنان سے تعلق رکھنے والی حزب اللہ سب سے نمایاں ہے۔ اس تنظیم کو امریکہ اور یورپی یونین نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ آج ایرانی مزاحمت کا محور لبنان، شام، عراق اور یمن تک پھیلا ہوا ہے۔ اسرائیل بھی خاموش نہیں بیٹھ رہا اور اس نے ایران اور اس کے اتحادیوں پر حملے کیا اور دیگر کارروائیوں کو انجام دیا، لیکن انہوں نے ایسا اکثر تیسرے ممالک میں کیا جہاں وہ ایران نواز افواج سے لڑنے والے مسلح گروہوں کی مالی معاونت اور حمایت کرتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان لڑائی کو شیڈو وار کے طور پر بیان کیا گیا، کیونکہ دونوں ممالک نے اگرچہ ایک دوسرے پر حملے کیے